اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ شعبان کا آخری عشرہ اور اس کے برکتوں کے موتیوں کو سمیٹتے ہوئے ایک جھلک اور امام مہدی علیہ السلام کی زندگی پر ڈالتے ہیں۔ آج دنیا امام مہدی علیہ السلام کے لیے بے چین ہے اور ہر شخص کی زبان پر یہ جملہ جاری ہے کہ جلد ظہور امام ہو جائے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل نہیں فرمائے گا۔ امام مہدی بھرک کے امن و امان قائم کرنے کا کانسیپٹ ہر دینی مذہب میں موجود ہے اور اس کے سلسلے میں تمام لوگ ایک طویل عرصے سے اس مقصد کے پورا ہونے کے انتظار میں ہیں اور دنیا کے ہر معاشرے سے ظلم و جور کا خاتمہ کر کے ایک عادل حکومت قائم کرنا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بنیادی اصول ہے جس کے لیے دانش مندانہ قابلیت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے اندر یقین محکم اور روحانیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مگر اگر انسان کی فطرت پر ایک نظر ڈالیں تو جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کے جلد از جلد امید رکھتا ہے کہ میری دعا جو ہے وہ جلدی پوری ہو جائے، اس بات کی خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور جب ظالم سے بدلہ لینے کے میں بھی جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کا ہر امر اصول و حکمت پر مبنی ہے، اس لیے تمام انبیاء، پیغمبر اکرم اور ان کے جانشینوں نے پہلے لوگوں کو دانائی اور معرفت کی تعلیم دی، ان کی ذاتی اور معاشرتی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا اور پھر کہا کہ اب تم اپنی ان ڈیوٹیز کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ رسول خدا اور تمام ائمہ طاہرین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں ظہور امام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جتنا بھی صبر کے ساتھ انتظار کریں اتنے ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کی بنا پر ہر چیز کی حدود معین کی ہیں اور کوئی کام انجام پذیر ہونے والا نہیں جب تک کہ وہ حالات پیدا نہ ہو جائیں، اور اسی طرح سے ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے بھی ظہور کی کچھ شرائط ہیں، اور جب تک وہ حالات پیدا نہ ہو جائیں، جب تک کہ ہم ہمارے اندر بیداری پیدا نہ ہو جائے، جب تک کہ ہم خود کو ویسا نہ بنا لیں جیسا کہ ہمیں ہونا چاہیے، تو ہمارے وقت کے امام کے ظہور کا امکان نہیں ہے۔ بس آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گفتگو کا آغاز انتظار میں صبر سے کیا مراد ہے اسی سے کریں گے۔ آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ فرحت صاحبہ، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ آج کا جو پہلا پوائنٹ آف ڈسکشن کہ انتظار امام میں صبر سے کیا مراد ہے، تو ہم اسی سے آج اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پر اگر روشنی ڈالیے کہ واقعی میں انتظار امام میں صبر سے کیا مراد ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق اس صبر کو سمجھتا ہے۔ جی بے شک، تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ نبیلہ بہن نے ابھی فرمایا کہ ماہ شعبان کے آخری عشرے کی ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ منتظرین امام کے حوالے سے امام ہی کے ذات کو جو ہے موضوع کلام قرار دیا ہے، تاکہ ان کی زندگی کے اور ان کے کردار کی روشنی میں ہم اپنی انتظار کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں اور صحیح معنوں میں ہمارا شمار ان منتظرین میں ہو کہ جن منتظرین کے لیے حدیث رسول ہے کہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر عبادت جو ہے وہ اپنے آخری حجت کا انتظار کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب تمام عبادتوں سے افضل ترین یہ عبادت ہے تو اس کی ہمیں اس کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کیا ہے کہ جو ہم اس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جو امام حجت کی غیبت کا زمانہ ہے، اور اس میں ہم انتظار کی کیفیت میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ انتظار کے لیے صبر جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور اس کی اپنی بہت زیادہ اہمیت ہے،
اور جب تک کہ ہمارے اندر یہ صبر کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، جب تک ہمیں صبر کی معرفت نہیں ہوگی، صحیح معنوں میں ہم انتظار کی لذت کو محسوس نہیں کر سکیں گے، جو حقیقتاً ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ اور جیسے کہ ہر عبادت کے لیے اس کی معرفت اور اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، جس طریقے سے نماز ہے، روزہ ہے، جب تک ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ نماز جو ہے وہ ہم کو گناہوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ شیطان کے خود امام زمانہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اپنے آپ کو نماز کے ذریعے سے شیطان سے بچاؤ، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں شیطان بہت ہی بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، اس کو اپنی ناک کو رگڑنا پڑتا ہے اس عابد کے سامنے، وہ جو ہے وہ بہت ہی مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے صبر جو ہے، وہ انتظار جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، اور اس کے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے آداب کیا ہیں، اس کا انتظار کے مفہوم کیا ہیں، انتظار کس کو کہتے ہیں، کون سا طریقہ ہے کہ جو شمار ہوتا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں۔ تو اس میں جس طریقے سے باقی عبادات میں طہارت کی ضرورت ہے، باقی عبادات میں نیت کی ضرورت ہے، باقی عبادات میں اس عبادت کے شرائط کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح عبادت انتظار میں بھی جو چیزیں ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں اور جو ہمارے لیے واجب ہیں اور جو ہمارے اس عبادت انتظار کو ہمارے نگاہ قدرت میں قابل قبول بنا سکتی ہیں، تو اس میں بہت ہی اہم کردار صبر کا ہے کہ ہمارے اندر جتنا صبر ہوگا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن بھی کہتا ہے کہ مدد مانگو کس سے؟ صبر سے اور صلاۃ سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صبر وہ ایک پاور ہے، وہ ایک جذبہ ہے کہ جو انسان کے اندر ثابت قدمی کو قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جتنا انسان کے اندر پیشنس ہوگا، اتنا اس کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر نا امیدی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر بے صبری نہیں ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتا، کیونکہ صبر آپ کے اندر وہ پاور پیدا کرتا ہے، وہ قدرت پیدا کرتا ہے، وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ آپ کے اندر وہ ول پاور آ جاتی ہے کہ آپ ڈٹ کے جم کے مقابلہ کرتے ہیں اور حکم الہی کے آگے آپ جو ہے اپنے آپ کو سر بسجود کر دیتے، اس کے علاوہ آپ کا سر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا ہے۔ یہ جتنا انسان کے اندر، انسان جتنا پیکر صبر اس کے اندر ہوتا ہے، اتنا زیادہ انسان جو ہے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، حقیقت شناسی پیدا ہوتی ہے، حق شناس وہ ہوتا ہے اور حق و باطل کی تمیز کو بخوبی جان سکتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو جاننے کے لیے، اس کی معرفت کے لیے ہمارے اندر جو ہے وہ صبر کی طاقت ہونی چاہیے، صبر کی معرفت ہونی چاہیے کہ صبر کہتے کسے ہیں۔ کیونکہ صبر، میرا خیال میں کہ صبر ہو تو انسان کم غلطیوں کا کم امکان ہے، بے شک صبرا انسان جو ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جی بے شک، بے صبرہ انسان جلد باز ہوتا ہے، اور جس کے اندر صبر ہوتا ہے اس میں طمانت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، اس کے قلب میں ایک مطلب پیس آف مائنڈ ہوتا ہے کہ وہ ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ مطلب کہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آتا، بلکہ اس کے قوت ارادی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ کسی لاجک اور ریزن کے بغیر کسی کے بہکاوے میں نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے اندر وہ قوت ارادی ہوتی ہے کہ زمانہ کتنا بھی اس کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے، مگر اس کے قدموں میں لرزہ نہیں آتا ہے، وہ ثابت قدم ہوتا ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شجر طیبہ کی مثال بھی یہ دی ہے کہ وہ ثابت قدم ہوتے ہیں، ان کا قول و فعل یکجا ہوتا ہے، اور یہ صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہمارے اندر پیشنس کا جذبہ ہو، ہمارے اندر صبر کا جذبہ ہو۔ بے شک
وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آئی کہ جب انہوں نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک تمہارے بعد ایک وقت ایسا آئے گا اور اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو جن کا اجر تمہارے 50 آدمیوں کے برابر ہوگا. تو انہوں نے وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا پر رسول خدا ہم تو آپ کے ساتھ جنگ بدر، احد، حنین میں شامل رہے، قرآن میں ہمارے بارے میں ذکر کیا گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سے زیادہ ان کو اجر ملے گا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کیونکہ وہ لوگ وہ ہیں کہ وہ جن حالات میں صابر اور ثابت قدم رہیں، اگر تم ان حالات سے گزرتے تو تم کبھی ثابت قدم نہ رہ سکتے. بے شک. تو یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار امام میں جو امام کے منتظرین کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی صابرین کے حوالے سے کلام الہی میں ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ بھی انہی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو صبر کے دامن کو تھامے رکھتے ہیں. کسی بھی مشکل سے مشکل وقت میں ان میں تزلزل پیدا نہیں ہوتا، کسی بھی مشکل وقت میں ان کے اندر مطلب کہ کہنا چاہیے کسی قسم کا شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کو ثبات قدمی عطا ہوتی ہے، کیونکہ یقین کامل ہے کہ ہم جو ہو صبر کے ساتھ اگر اس منزل پر اپنی اس منزل سے گزریں گے تو اللہ ہمارا مددگار ہے، اور جس کا اللہ مددگار ہوتا ہے اس کو زوال نہیں ہے. بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جیسے کہ ہم ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے جی، اور کچھ لوگوں کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ صبر سے مراد کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور بس دینی تعلیم حاصل کر لیں اور سمجھے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انتظار امام میں صبر سے کام لو تو ہم صابر ہیں. اور دوسری طرف پھر ہم سوچتے ہیں کہ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے کردار کو بدلو، عمل سے اپنا جو کردار ہے اس کو عمل کو ایسا بناؤ کہ لوگ تم سے مستفید ہوں، خود بھی بہتر ہو اور لوگ دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں. تو یہ دونوں جو ہیں چیزیں تھوڑا سا متضاد چل رہی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو اگر آپ کلیئر کر دیں کہ صبر سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں اور صرف خود کو بدل لیں. جی بے شک. صبر کا جو عام مفہوم لوگ لیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس صبر سے بالکل برعکس ہے جس صبر کو اللہ تعالیٰ نے بہترین عبادت قرار دیا ہے اور جس صبر کو اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفت قرار دیا ہے، بلکہ انبیاؤں کی صفت ہے. صبر اور صبر سے کام لینا اور صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا یہ انبیاؤں کی صفت ہے. اور اس کی مثال ہمیں حضرت موسیٰ کے واقعے میں بھی ملتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نبی کو کہ جن کا ذکر قرآن میں بارہا آتا ہے اور حضرت موسیٰ کے حالات کے حوالے سے قرآن کی مختلف صورتیں جو ہیں ان کا ذکر کرتی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو اس مقام پر نہیں دیکھا کہ جو کہ ایک بندہ خدا میں جو صبر کا ایک معیار ہوتا ہے. لہٰذا آپ نے حضرت خضر کو جو ہے وہ ان کا استاد بنا کر اور ان کی رہنمائی کی ہے، اور ان کے اندر کیونکہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے ہم کو ملتا ہے کہ بے شک اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور انہوں نے جو کاوشیں اور جو کوششیں دین حق کو اور اللہ کی توحید کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کی ہیں اس سے کسی قسم کا انکار نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان کے اندر وہ صبر کا جذبہ نہیں تھا کہ جو کہ اس تبلیغ اسلام کے لیے جو معیار ہونا چاہیے تھا. تو آپ نے پھر حضرت خضر کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی ہے اور ان کو معرفت صبر کی تعلیم دی ہے کہ بظاہر جیسے کہ ابھی آپ کا بھی سوال ہے کہ ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی مشکل ہمارے اوپر آ رہی ہے تو بس ہم اس پہ پیکر صبر بن جائیں اور اس مشکل کے سد باب کے لیے یا اس سچویشن سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کوئی جد و جہد نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صبر کرنے کو. تو یہ صبر کے مفہوم نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی کوئی بھی سچویشن ہے اس میں آپ
اس صورت میں بے صبرے نہ ہوں کہ ہم دیکھیں نا، جب بھی ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم فوراً اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ بے شک یہ شکوہ کرنا کیا ہے؟ یہ اس بے صبری کی علامت ہے کہ ہمیں اپنی اللہ کی ذات پر یقین کامل نہیں ہے، اور ہمارے اوپر جو بھی مشکل آتی ہے تو ہم اس کو اپنے لیے انفیئر سمجھ کے کہ ہم جو ہے یہ مطلب کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ یہ پریشانی ہمارے اوپر آئے اور اللہ نے یہ پریشانی ہمیں دے دی ہے، تو ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ شکوہ زبان سے کب جاری ہوتا ہے؟ کہ جب ہمارے اندر صبر کی لیکنگ ہو، یعنی کہ ہمارے اندر پیشنس نہ ہو، اور اس ذات اعلیٰ صفات پر، ذات رب العزت پر ہمارا یقین کامل نہ ہو۔ کہ جیسے کہ سورہ عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو یہ کہنا کافی سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو کیا ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے یا ان کے لیے کافی ہے؟ کیا ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے؟ یا ہم نے ان سے پہلوں کا بھی امتحان لیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جو بھی مشکلات انسان پر آتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کو فیس کرنے کی پہلے ہمیں صلاحیت عطا کی ہے، جیسے کہ ہمیں کلام الہی میں بھی ملتا ہے کہ ہم انسان کے اوپر اس سخت تک مصیبت نہیں ڈالتے جب تک کہ اس کے اندر اس مصیبت کو فیس کرنے کی صلاحیت نہ دے دیں، یعنی کہ مشکلیں ہم اس سخت تک نہیں انسان پہ آتی ہیں جب تک اس مشکل کو برداشت کرنے کی پہلے ہم اس کو طاقت اور قدرت عطا کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر مشکل آتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم شکوہ کر رہے ہیں تو ہم خود اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنی بڑی مصیبت ڈال دی، حالانکہ وہ قدرت ہمیں اس نے دی ہے، وہ ایمان کی کمی ہے، اس یقین کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی اس طاقت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، نہیں پہچان پاتے ہیں، اور اس طاقت کے ذریعے سے ہم اس امتحان کو فیس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ضروری ہے کہ انسان کے اندر صبر کی معرفت پیدا ہونی چاہیے، کہ صبر وہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی مشکل ہے تو اس پہ بس ہمیں صبر شکر کر لینا، اب کیا کریں زمانہ ہی ایسا ہے، ہم تو بڑی مشکل میں، اس سخت ہمیں اسلام کی پریکٹس کرنا بہت مشکل ہے، لہٰذا ہم اس سے اپنے آپ کو مطلب کہ اس طریقے سے کریں کہ ہم اس سچویشن سے اپنے آپ کو کیسے نکالیں کہ بس وہ پریکٹس چھوڑ دیں۔ یہ صبر نہیں ہے کہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اس پریکٹس کو چھوڑ دیا، نہیں، صبر یہ ہے کہ اس سچویشن میں اپنے یقین، جو ذات رب العزت پہ ہمارا یقین ہے، یقین کامل ہے کہ وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے، وہ مومنوں کا ساتھ دیتا ہے، وہ باعمل انسانوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تو ہمارے اندر وہ ول پاور پیدا ہو جاتی ہے کہ لاکھ زمانہ ہم کو اسلام کی پریکٹس سے روکے مگر ہم اس پر ثابت قدم رہیں گے۔ اصل صبر یہ ہے، صبر یہ نہیں ہے کہ اچھا اب حالات ایسے ہیں تو صبر اس طریقے سے کریں گے، حجاب آج کے زمانے میں کرنا بہت مشکل ہو گیا، اپنے آپ کو شو نہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اس طریقے کے حلیے میں نہ جائیں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں، تو بس ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس اسلام سے دور کر رہے ہیں، اس سے ہمارا اپنا نقصان ہے، اور ہم اس فکر کے ساتھ یا اس عمل کے ساتھ ہم دشمن کے ساتھی بن جاتے ہیں، کہ جو دشمن چاہ رہا ہے ہم اس کو اس چاہت کو کامیاب بنانے میں، اس کی پلاننگ کو سکسیسفل بنانے میں ہم اس کے مددگار ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور عملی طور پر ہم جو ہیں وہ دشمن اسلام کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اس کی طرف انسان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ جو امتحان اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے رہا ہے، ابھی جو یہ سچویشن ہے، اس وقت اسلام پر جو مشکل وقت پڑا ہے، اور یقین جانے نبیلہ بہن آج کے زمانے میں فی زمانہ جو ہم جس سچویشن کو فیس کر رہے ہیں وہ ہماری بدنصیبی اس لحاظ سے ہے کہ ہم صرف دشمنان اسلام کو فیس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسلام کے اندر جو منافقین ہیں
ان کی بھی دشمنی کو اور ان کی بھی جو ہمارے اوپر ظلم و تشدد ہے اس کو بھی، یعنی کہ باہر کی سائڈ، ان سائڈ آؤٹ سائڈ، دونوں طرف سے مسلمان جو ہے اس وقت پس رہا ہے. اور ایسی سچویشن میں کہ جب کہ دشمن واضح بھی ہے اور دشمن اسلام کے لبادے میں چھپا ہوا بھی ہے، اور ایسی سچویشن میں غفلت کی زندگی بسر کرنا اور اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دینا کہ بس اب جو چل رہا ہے سسٹم چل رہا ہے، یہ اس سے زیادہ بدنصیبی ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہوگی. خاص طور پہ ایک سوچ جو بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں پرویل کری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، ویسٹ میں رہتے ہیں، تو ہم چونکہ مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اس ماحول میں رہتے ہوئے ہم بس اپنے آپ کو پوری طرح جو پراپر مسلم ہے وہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں ان میں منگل ہونا ہے، باہر جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ہمیں کچھ ان کی بھی عادات کو اپنانا ہے تاکہ ہم پھر ان میں بھی مکس ہو سکیں. ان کے بھی لائک جاب پہ جا رہے ہیں تو ہم ان کی طرح لگیں گے تو ہم فٹ ان ہوں گے. تو اس طرح سے اپنے ماحول کو، اپنی جو ایک ہماری شناخت ہے اس کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنانا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، ہم دوسروں کی سوچ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں. بالکل. اصل میں یہ جو کیفیت فکر پیدا ہو رہی ہے یہ احساس کمتری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر نہیں ہے، یعنی کہ اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے اپنے دین پر، ہمیں ڈاؤٹ ہے، کیونکہ جہاں یقین ہوتا ہے وہاں مستقل مزاجی ہوتی ہے. وہاں دنیا جتنا بھی پریشرائز کرے گی مگر ہمارے جو آئیڈیاز، ہمارے جو ویلیوز ہیں، ہم اس کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. چاہے دنیا کتنا بھی ہم پر تہمت لگائے، ہمارے ساتھ مشکل سے مشکل ہم مطلب کہ ہم کو آئسولیٹڈ کر دے، ہمارے سے ہر تعلق کو ختم کر دے. آپ دیکھیے کہ سیرت نبی میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ہر سچویشن کو فیس کرنے کے لیے رہنمائی ملتی ہے. اور آپ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو اس میں ایسی سچویشنز آئی ہیں کہ جس میں رسول کو بالکل آئسولیٹڈ کر دیا تھا، بالکل کوئی تعلق ختم کر دیا تھا، معاشرے سے بالکل کٹ آف کر دیا تھا، آپ کو آپ ہی کے وطن سے جو ہے وہ دربدر کر دیا تھا. اب شعبہ ابی طالب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال گزارے ہیں، اور کتنے مسلمانوں کو اندازہ ہوگا کہ وہ 3 سال 3 صدیوں کی صورت میں گزرے ہیں. جو مشکلات انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال نے اور ان کے باوفا صحابیوں نے جو مشکلات کو فیس کیا ہے شعبہ ابی طالب میں، وہ 3 سال کے اسٹرگل میں، اس میں کہ جہاں پہ بالکل یہ حال ہو گیا تھا کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ اہل مکہ اس ایریے سے گزرتے نہیں تھے، کہ وہاں سے التش التش کی صدائیں بلند ہوتی تھیں. اہل خانہ جو رسول کے تھے، وہاں کے بچے پیاس کی شدت سے، بھوک کی شدت سے گریا کرتے تھے اور بے چینی اور اضطراب ہوتا تھا اور سکون کا سانس لینا نصیب نہیں تھا. تو اہل مکہ وہاں سے گزرتے نہیں تھے کیونکہ وہ مشرک بھی اس پین کو مطلب کہ محسوس کرتے تھے، تو ان سے بھی برداشت نہیں ہوتا تھا. مگر وہاں کیا تھا؟ وہاں مستقل مزاجی تھی، ثابت قدمی تھی، اور جو ابھی ہم صبر کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے، صبر تھا. تو جس کی وجہ سے ان کے قدموں میں ثبات تھی. انہوں نے سوکھے پتے درخت کے کھانا قبول کیا، کمپرومائز نہیں کیا. الحمدللہ آج کی سچویشن آپ دیکھیے تو ہم کو ان مشکلات کا سامنا نہیں درپیش ہو رہا ہے. ہم کو صرف ظاہری چیزوں کا وہ ہو رہا ہے کہ بھی کسی نے ٹونٹ کر دیا، کسی نے کوئی ریمارک پاس کر دیا ہمارے حجاب پہ، کوئی ایک غلط جملہ ہمارے سامنے سے کہہ کے گزر گیا یا ہماری انسلٹ کر دی. تو ایسی سچویشن میں اور ہمارے نبی نے اور ان کے رفقا نے کس طریقے سے اس ڈیفیکلٹ سچویشن کو فیس کیا، مگر ثابت قدم رہے، ہے نا. ان کے ارادوں میں، ان کی مستقل مزاجی میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی لرزش نہیں آئی ہے. کسی قسم کا انہوں نے مطلب کہ اپنے آپ کو دشمن کے آگے، دشمن دین کے آگے جھکایا نہیں ہے. اور آخر کیا ہوا؟ ان کا وہ پیشنس، ان کا وہ قوت ارادی لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر گیا کہ اگر یہ حق نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ اس طریقے سے
پیکر صبر بن کر اس مشکل کو سامنا نہ کرتے. اب جب انہوں نے اس مشکل حالات میں صبر کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھا تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور پھر وہ معجزہ دیکھا کہ جس کی رسول نے بشارت دی. حضرت ابو طالب جو ہے اہل مکہ کے پاس گئے اور انہوں نے رسول کی بشارت کے حوالے سے اہل مکہ سے فرمایا کہ تم دیکھو کہ جو تحریر ہے اس میں اللہ کا نام جو ہے وہ محفوظ ہے اور باقی تمام تحریر جو ہے وہ دیمک چاٹ گئی ہے. تو کس طریقے سے وہ کیا تھا، وہ قوت ارادی تھا کہ کسی مشکل وقت میں بھی ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. ہمیں زحمتیں اٹھانی پڑیں، ہمیں تکلیف اٹھانی پڑے، وہ تکلیف اٹھانا اس کمپرومائز سے زیادہ بہتر ہے. یہ عزت کی زندگی ہے، وہ ذلت کی زندگی ہے. ذلت کی زندگی میں راحت نظر آ رہی ہے مگر ہمیں عزت کی زندگی میں پریشانی ہے، دشواری ہے. مگر عزت زیادہ انسان جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ خواہش رکھتا ہے یا ذلت کی زندگی کو پسند کرتا ہے. بالکل آپ نے شعب ابی طالب کا جو ابھی ذکر فرمایا اور بڑا اچھا پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ جیسے آپ نے مثال دی کہ انہوں نے سوکھے پتے کھانا گوارا سمجھا بجائے اس کے کہ ظالم کے آگے جھکیں اور کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے. اس کی مثال اگر ہم آج کل کے دور میں لیں تو دیکھیں حلال کھانا اور حرام کھانا جو ہمیں باہر ملتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیسے خود کو کنٹرول کرنا ہے. بالکل ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمیں شور بھی نہیں ہوتے، بس ایک وہ حلال کا سائن ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ حلال ہے. کوئی ہم اس کی انکوائری نہیں کرتے کہ واقعی میں حلال ہے یا نہیں ہے. جہاں پہ تو یہ اور اس کے حوالے سے ہمیں بہت سی حدیث ملی ہیں کہ حرام کھانے سے کتنا انسان کے اندر کتنے نقصانات ہیں اس کے. بالکل روحانی طور پر، جسمانی طور پر اس کے کتنا برے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ مجھے بڑا اچھا پوائنٹ لگا کہ ہم کتنے بے صبر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، پھر ہم کیا کھائیں؟ اگر ہم باہر کھانا بھی نہیں کھا سکتے، ہم کوئی ٹیک اوے نہیں کھا سکتے تو پھر ہم کیا کھائیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب دنیا کی جو لوازمات ہیں یہ بس ہماری زندگی کا حصہ ہیں. بالکل. اور اس کو کتنی خوبصورتی سے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبے میں بیان فرمایا کہ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے زبان کو کس طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے. یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ وہ نہیں ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ چمڑے کی ایک مطلب کہ ایک چمڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس گوشت کے لوتھڑے کی ذرا سی لذت کے لیے کتنی دیر کا ٹیسٹ ہے جو تمہارے منہ میں آتا ہے. اس چند لمحے کی لذت کے لیے تم اللہ کی نافرمانی کو پسند کرتے ہو، یعنی کہ اس کے احکامات سے اپنے نظروں کو جو ہے وہ بند کر لیتے ہو اور ذرا سی لذت کے لیے تم فعل حرام کرتے ہو. اور یہ ذرا سی لذت ہوتی ذرا سی لذت ہے مگر اس کی جو تاثیر ہے وہ اس طریقے سے آپ کے خون میں مکس اپ ہو جاتی ہے کہ اس مطلب کہ رزق حرام جو ہے وہ آپ کا ایک لقمہ بھی اگر آپ کے جسم میں جاتا ہے تو وہ آپ کے خون میں گردش کرتا ہے. یعنی خون کا کتنا اہم رول ہے ہمارے جسم میں کہ سارے ہمارے جو کہنا چاہیے جو سسٹم ہے ہمارے جسم کا، جو ان سب کا انحصار ہمارے بلڈ کے اس پہ گردش پہ ہوتا ہے گا. تو وہ کتنا ہمارے تمام اعضاء و جوارح، ہمارا قلب، ہمارا برین، ہر چیز جو ہے وہ اس خون سے غذا لے رہی ہے اور اس سے پرورش پا رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کتنا اثر ہے. ہم نے چند لمحات کی ٹیسٹ کے لیے ہم نے اپنے جسم میں اس خون کو گردش کرنے کی اجازت دے دی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ایک سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں آخری جو انہوں نے حجت تمام کرنے کے لیے جو امام کا آخری کلمات ہے تو اس میں امام نے کتنا اس کی طرف ہم لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں اور میرا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، میں کس حیثیت سے تمہارے سامنے ہوں
اور مجھے پہچانو، یعنی کہ جو لوگ نہیں بھی پہچانتے تھے یا جو پہچان کے بھی نہیں پہچان رہے تھے، امام نے زور دے کے اپنا تعارف پیش کیا ایک ایک چیز سے، یعنی جس کی جو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت تھی اس حوالے سے اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ پہلے نسب اور حسب کے ذریعے سے تعارف پیش کیا، اس کے بعد آپ نے جو نسبت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نگاہ قدرت میں جو آپ کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے میری محبت ہر ایک پر واجب قرار دی ہے، جو حدیث رسول ہے اجر رسالت کے حوالے سے اہل بیت کی مودت کو، اس حوالے سے یعنی کہ اس مجمع میں جس لیول کا بھی انسان تھا، آیات الہی کی روشنی سے، احادیث رسول کی روشنی سے آپ نے اپنا تعارف پیش کیا۔ اس کے بعد جو مادہ پرست لوگ تھے ان سے آپ نے اس طرف ان کو متوجہ کیا کہ یہ دیکھو جو امامہ میرے سر پہ ہے تو یہ کس کا امامہ ہے؟ یہ تمہارے رسول کا ہے۔ یہ ابا جو میرے دوش پر ہے یہ کس کی ہے؟ یہ تمہارے رسول کی ہے۔ اور اس طریقے سے ہر طریقے سے کمپلیٹ آپ نے جب تعارف کروا دیا اپنا اور حجت کو تمام کر دیا اور پھر بھی لوگوں پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو امام نے ریزن بیان فرمایا کہ کیا ریزن ہے کہ تم ہدایت کو نہیں پا رہے ہو، کیا ریزن ہے کہ تم حجت خدا کے خطبے کو اور ان کے کلمات کو تم جذب نہیں کر پا رہے ہو۔ اور اس کا ریزن امام نے جو چیزیں بتائی ہیں اس میں حب مال تھی، حب ذات تھی، حب دنیا تھی اور حرام غذا تھی۔ بے شک امام نے فرمایا کہ یہ چیزیں جس کے اندر یہ چاروں فورسز جس کے زندگی پر راج کر رہی ہوں، وہ کبھی بھی حق کی صدا کو نہیں سن سکے گا، وہ کبھی بھی حقانیت کو نہیں پہچان سکے گا، اس کے اندر کبھی بھی حق شناسی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو اپنا اسیر بنا لیتی ہیں۔ تو جب یہ انسان ان چیزوں کا اسیر ہو جاتا ہے، ان چیزوں کا عبد ہو جاتا ہے، غلام ہو جاتا ہے، تو وہ عبد خدا نہیں رہتا، اور پھر وہ نافرمانی پر اور جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ بے شک ہم جیسے کہ ہم دیکھیں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ماہ رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، اعلیٰ جل اجل کی صدا بھی بلند کرتے ہیں، چیریٹی میں بھی دیتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے امام کی محبت کا یا ایک محب ہونے کا اظہار کافی ہے؟ کیا یہ اس کے لیے کافی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ تمام چیزیں تو ہم انجام دیتے ہیں تو ہم امام کے محب ہیں؟ جی دیکھیے، بے شک ہر عمل کاؤنٹ کرتا ہے، جو بھی ہم عمل خیر کرتے ہیں، کوئی عمل بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے چھوٹے اور بڑے ہونے کی جو چیز ہے وہ انسان کی اپنی نیت پر ہے، کہ اگر ہماری نیت پیور ہے تو بظاہر جو عمل بہت ہی چھوٹا اور نظر آ رہا ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، نگاہ قدرت میں اس کی بہت ہی قیمت ہے اور بہت ویلیو ہے، تو ہر عمل کاؤنٹ کرتا ہے۔ مگر یہ چیز کہ ہم خیرات کرتے ہیں، ہم چیریٹی ورک کرتے ہیں، بس یہی بحیثیت منتظرین امام کے ہماری ذمہ داری ہے؟ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری بحیثیت منتظرین امام کے اس طریقے سے ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں امام کی معرفت کو سمجھتے ہیں تو امام ہی کی ایک حدیث کی روشنی میں کہ امام نے سورہ تکویر کی آیت نمبر غالباً 29 کو بیان فرمایا اپنے اس توقی میں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے قلب اللہ کی مشیت کا ظرف ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے، اپنے ہادیوں کے لیے، اپنے ائمہ مرسلین کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے جو تمہارے رب کی منشا اور رضا ہے۔ یعنی یہ کتنی اس کی بات ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمارا جو قلب ہے وہ اللہ کی مشیت کا ظرف ہے،
یعنی کہ جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ ارادہ کرتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں اور وہی ہمارا ارادہ ہے۔ تو امام نے اس طریقے سے اپنے اللہ کی حجت کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کیا اس کے اندر کس طریقے کی اللہ کی معرفت ہو کہ اس کا ارادہ اپنا ارادہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ارادہ اس کا ارادہ ہے، اس کی مشیت، اس کا منشا اپنا منشا نہیں ہے بلکہ اللہ کی مشیت و اللہ کا منشا، اس کو وہ اپنی مشیت و منشا بنا لیتا ہے۔ تو امام نے پھر اپنے منتظرین کو مخاطب ہو کے توقیع میں فرمایا کہ تمہیں بھی اپنی ارادے اور مشیت کو مقدم نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اللہ کی رضا کو مقدم سمجھو، کیونکہ جو اللہ کی رضا، کیونکہ انسان چاہتا ہے نا کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارا یہ ایک سوال ہے نا، امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم چیریٹی ورک کریں، ہم کیا کریں، کس طریقے کی ہم زندگی گزاریں۔ تو امام نے بڑی خوبصورتی سے سورہ تکویر کی اس آیت کی روشنی میں بیان فرما دیا کہ تمہارا امام کیا چاہتا ہے۔ تمہارا امام کچھ نہیں چاہتا ہے سوائے مشیت الہی کے، سبحان اللہ، رضا رب کے، اور کچھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مشیت قرار دیا ہے، ان کو اپنی رضا قرار دیا ہے کہ ان کی رضا ہماری رضا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ ان کی رضا اور ان کی مشیت اور ان کا ارادہ اللہ کے ارادے اور مشیت سے جدا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ارادے اور مشیت کو اپنا ارادہ اور مشیت اپنی رضا بناتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم امام کو خوش کرو اور امام کے مطیع و فرما بردار ہو، امام کے صحیح معنوں میں تم ناصر و مددگار ثابت اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہو، اگر بننا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں جو ہے اللہ کی رضا کو اور اللہ کے ارادے کو مقدم جاننا ہوگا۔ اور جس دن تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا، بس سمجھ لو کہ تم نے اپنے امام کی خوشنودی کو پا لیا۔ بہت خوبصورت۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سمپل ہے کہ اگر ایک چیز پہ بھی ہم عمل کریں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ خود بھی مطلب ظاہر ہے صحیح راستے پہ رہیں گے تو ہم دوسروں کو صحیح راستے پہ لا سکیں گے اور دوسروں کو برے راستوں سے روکیں۔ تو یہی ہمارے لیے، اگر ہم ساری عمر یہی کام کرتے رہیں تو اس میں بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ ہم ایز اے منتظرین امام انجام دیں گے۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نے جو اپنے محب ہیں ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہے کہ اب وہ جس طرح بھی ہو، بس ان کو ایک گائیڈ لائن دے دی ہے کہ اپنے آپ خود کو ایسے تیار کریں اور جب میں ظہور فرماؤں گا تو اس وقت میں ان کو دیکھوں گا کہ انہوں نے خود کو ویسے تیار کیا ہے کہ نہیں۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت امام کے غیبت میں امام نے اپنے نمائندگان چھوڑے ہیں پیچھے، اور فقہا و مجتہدین جو ہیں وہ امام کے نائب ہیں، اور امام نے خود امام کے الفاظ ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ میرے جو محب ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی اطاعت کریں کیونکہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ کون سے ان کے نائب اور ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز دا نائب؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم ان کے نائب کی اطاعت نہیں کرتے، یہ بھی ایک سوچ ہے کہ ان کی نائب کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر امام آقا کی اطاعت کیسے کریں گے؟ تو میں چاہوں گی کہ اگر تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ہمارے وقت کے مجتہد کو فالو کرنا۔ بالکل، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو مرجع ہیں، جو نائب امام ہیں، جو امام کی غیبت میں امام کے ویلیوز کو اور اس کو مطلب ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ان کی اہمیت اور افادیت سے کسی طور بھی انکار نہیں کر سکتا وہ فرد کہ جو صحیح معنوں میں اپنے آپ کو امام زمانہ کا منتظر کہتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو اس تقلید کے حوالے سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے دور امامت میں مومنوں کو اس تقلید کی طرف رہنمائی کی ہے، یعنی کہ ان کی اس طریقے سے رہنمائی کی ہے کہ جو
پہلے نائب ہیں امام زمانہ کے عثمان بن سعید، تو وہ امام حسن عسکری کے بھی وکیل رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار اور باعمل انسان، یعنی ان کے مرتبے اور مقام کے لیے اور ان کے تعارف کے لیے صرف اتنا کافی ہے، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، درک کرنے کی بات ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے کلمات حضرت عثمان بن سعید کے حوالے سے اپنے فالوورز کے لیے کہ عثمان جو کہیں اس بات کو سننا اور اس پہ عمل کرنا اس یقین کے ساتھ کہ یہ امام کے کلمات ہیں، یہ جملہ امام کا ہے۔ اب اس سے آپ ان کے تقوی کا اندازہ لگائیے، ان کے متقی ہونے کا اندازہ لگائیے کہ وہ کس لیول کے نائب امام تھے اور کس لیول کے وہ اس زمانے کے علماء میں ان کا فقیہ میں اور علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ امام حسن عسکری ان کے بارے میں یہ جملے اپنی زبان سے جاری کر رہے ہیں، تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیچرلی کہ جو لوگ امام حسن عسکری تک اپروچیبل نہیں تھے، کیونکہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو جو ہے نظر بند رکھا گیا اور آپ کو عوام سے دور رکھا گیا صرف اس لیے کہ وہ آخری وارث اور آخری حجت کی ولادت نہ ہو جائے، لہٰذا آپ کو آئسولیٹڈ کیا گیا، تو آپ کا ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ یعنی کہ نہیں تھا، ایک تعلق اور ایک رابطہ اس طریقے سے نہیں تھا، اور یہ ایک طرح سے تربیت بھی تھی میرے خیال سے 12ویں امام کی غیبت کے لیے۔ امام حسن عسکری اپنی حیات ہی میں لوگوں کو پریپیئر کر رہے تھے اور ان کو آداب سکھا رہے تھے کہ جب تمہارا امام تمہارے لیے اپروچیبل نہ ہو تو تمہیں پھر کس سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو مجھے حیرت ہے کہ ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اور تمام ائمہ کے حالات زندگی سے بخوبی واقف ہیں، اور اس کے باوجود اگر ہم کسی حکم امام پر ڈاؤٹ اور شک کرتے ہیں کہ ہم چونکہ اس بات کو قبول نہیں کر رہے اور اپنی رائے کو نعوذ باللہ اپنی رائے کو امام کی اس پر حکم پر جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر ہمیں اپنے آپ کو منتظرین امام کی فہرست سے ہٹا دینا چاہیے، ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ ہم نہیں یقین کرتے اس امام پر نعوذ باللہ، اگر ہم اپنے مرضی کو امام کے حکم پر حاوی یا اس پہ ہم وہ کریں۔ تو ظاہر ہے امام حسن عسکری نے اپنے دور امامت ہی میں ایک تربیت کی ہے، عوام کی، مسلمانوں کی، مومنوں کی ایک تربیت کی ہے کہ ایسی سچویشن میں تمہیں کس طریقے سے اپنے وقت کے علماء جو ریکمنڈڈ ہیں امام کی طرف سے، تو جب تک غیبت صغریٰ کا زمانہ رہا ہے تو امام نے خود وہ جو اپنے نائبین اربع ہیں جن کا ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ 4 نائبین تھے کہ جن کو امام نے یکے بعد دیگرے اپنا نائب مقرر کیا ہے، اور جس کو بھی کانٹیکٹ کرنا تھا امام سے ان کے تھرو کرتے تھے۔ پھر جب آخری نائب علی بن محمد سمری کے انتقال کے بعد پھر امام نے اس طریقہ کار کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارے زمانے میں جو علماء ہیں مطلب مرجعیت کے لیول پر اور اس لیول پر ہیں کہ اور پوری اس کی ایک مطلب کہ ایک تفصیل ایک ڈیٹیل بتائی ہے کہ کیا کیا خاصیتیں اور کیا کیا کوالٹی اس عالم کے اندر ہونی چاہیے، عالم کی ایک پوری ڈیفینیشن اور ایک اس پورے واضح طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جب وہ تم اس میں دیکھو کہ اس کی زبان، اس کا کردار، اس کا عمل، اس کا علم کہ اس منزل پر ہے کہ اس کی زبان اور اس کے کردار میں تضاد نہیں ہے، وہ تمام کوالٹیز اس کے اندر ہیں، تو پھر جب تک کہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے تم پر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ تم اس عالم کی تقلید کرو اور رجوع کرو اس سے، جو بھی تمہارے زندگی کے لیے جو بھی مسئلے مسائل میں تمہیں دشواری درپیش ہے
تو تم اس سے رجوع کر کے اور اس کی رہنمائی پہ اپنی زندگی کو بسر کرو. تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑی ذمہ داری سے ہم کو امام نے میں جتنا بھی میں سمجھتی ہوں جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم کو ایک مطلب کہ یہ ایک آسان اور سہل راستہ امام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ جب تک غیبت کبریٰ ہے تم اپنے وقت کے علماء سے رجوع کرو. اور حقیقت ہے کہ اور وہ ان کا معیار بھی بتایا ہے. اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہر عالم نہیں ہے کہ ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کے نہیں یہ کہ بھی اس کا لباس ایسا ہے اس کا حلیہ ایسا ہے تو یہ عالم نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک معیار ہے. ایسے نہیں ہم ہر ایک کو عالم نہیں کہتے. ہمارے یہاں جو مطلب تقلید کا جو مسئلہ ہے تو ہمارے یہاں جو مرجعیت ہے ہمارے جو آیت اللہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وقف کیا ہے دین حق کو سمجھنے کے لیے اور پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں امام کی رہنمائی بھی اس میں شامل ہے. اگر ہم دیکھیں تو شیخ مفید کے حوالے سے ہم کو ملتا ہے کہ جو امام کی آخری توقیع جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہے کہ اس کو شیخ مفید کے نام امام نے تحریر فرمائی تھی اور اس میں کس حوالے سے شیخ مفید کی مرتبے کو امام نے اپنی توقیع میں بیان فرمایا ہے کہ تمہارے لیے باعث زینت ہے اور باعث خوشی و مسرت ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کمال اس طرح نہیں انسان کو مل جاتا کہ بس وہ ایک ظاہری ایک لبادہ پہن لے اور پھر وہ جو ہے وہ عالم کے درجے پہ آ جاتا ہے. نہیں, اس کے لیے تقویٰ اور ورع کی اور زہد کی وہ منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں کہ جس کے لیے ایک عمر درکار ہے. اور جب وہ منزل طے کرتے ہیں تو پھر امام ان کے تقوی کی وٹنس کے طور پہ امام جو ہیں اس کو مطلب کہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا متقی اور پرہیزگار ہے. تو اس حوالے سے حکم امام ہے اور اگر ہم صحیح معنوں میں منتظرین امام ہیں تو ہم پر یہ واجب ہے کہ اپنے امام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تقلید کو آسان نہ سمجھیں, ایزی مت لیں, اس کو یہ نہ غیر ضروری نہ سمجھیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر اس انسان کو کہ جو لا علم ہے اور ظاہر ہے دین کے حوالے سے اس کی وہ ڈیپتھ نہیں ہے, وہ معرفت نہیں ہے, یا تو خود آپ کی ریسرچ ایسی ہو کہ آپ ہر چیز میں جتنے بھی علوم ہیں, جتنے بھی فقہ کے جتنے بھی درجات اور جتنے بھی اس کے شعبے ہیں ان سب میں آپ خود ماہر ہیں, آپ کے پاس نالج ہے, پھر آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہم جیسے لوگ ہیں کہ جن کو نماز ہی کے حوالے سے اگر ہم ایک نماز پڑھنا شروع کریں تو ایک نماز کے حوالے سے ہمارے جو ہے علم بہت ہی بیسک ہے, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو تقلید واجب ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی مرجع کی. اور اس میں بھی امام نے ہمیں چوائس دی ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں کہ کس کی تقلید کو ہم قبول کرتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ بھی کوئی زبردستی ہم پہ ٹھوسا نہیں گیا ہے کہ تم اس کی تقلید لازم تمہیں کرنی ہے. نہیں, آپ کے اوپر ہے, آپ خود ریسرچ کریں. یہ کوئی کام آسان نہیں ہے, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ بس ہر وقت پکے پکائے حلوے کی طرف متوجہ رہیں. آپ کو خود اسٹرگل کرنا ہے, خود کوشش کرنی ہے, خود جد و جہد کرنی ہے, ریسرچ کرنی ہے کہ آپ کس کو مطلب مرجع تقلید سمجھتے ہیں. اور جب آپ نے اس کو سمجھ لیا, آپ نے پورا اپنی انویسٹیگیشن کر لی, پوری تحقیق کر لی, اور پھر آپ نے سمجھا کہ ہاں یہ علماء دین ہے, یہ عالم دین ہے اور ان کی میں تقلید کرنا یا چاہتی ہوں, تو پھر آپ پر یہ واجب ہے کہ پھر آپ اپنے اس ارادے سے پیچھے مت ہٹیں, یعنی کہ پھر آپ کو ان کے حکم کی اطاعت کرنی ہوگی اور ان کے ہر فتوے کو فالو کرنا ہوگا. بے شک یہ تو مجتہدین کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے جی, لیکن آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے
سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں دو طرح کی سوچ، دو طرح کے، ایک تو دشمن جو اسلام کا دشمن ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ اسلام کے لبادہ پہنے ہوئے ہمارا دشمن ہے، بے شک، اور ہم اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، بے شک، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ تو میں چاہوں گی کہ اگر تھوڑا سا آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں، تھوڑا سا وہ پوائنٹ کلیئر کر دیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ پہن کے ہمیں اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ان کی پہچان کوئی ایسا مشکل امر نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اس بارے میں سیریسلی اگر ہم چاہتے ہیں کہ فکر کریں اور اپنی اصلاح کریں، تو منافق کو پہچاننا مشکل کام نہیں ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ ہے جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، منافق اسی کو کہا جاتا ہے نا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ جس نے اسلام کا لبادہ پہنا ہوا ہے، لباس اسلام کا ہے، مگر اس کے عمل میں اس کا عمل اسلام سے بالکل برعکس ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ منافق ہے، یہ اسلام کا لیڈر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات پر لوگوں کو متوجہ ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، آنکھ بند کر کے اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس نے لباس تو پہنا ہوا ہے مگر اس کی فکر میں اسلام نہیں ہے، اس کے عمل میں اسلام نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کلمہ توحید پڑھتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی کیا ہیں؟ اس کلمے کے لیے معصومین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ قلعہ ہے، کس چیز کا؟ امن کا قلعہ ہے نا۔ جس نے اس کلمے کو پڑھ لیا وہ امن میں آ گیا ہے نا، وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا۔ اب جب یہ آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ امن میں آئے اور آپ کی ذات دوسروں کے لیے امن بن گئی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کی ذات دوسروں کے لیے جو ہے وہ حفاظت کا سبب بن گئی ہے۔ تو اگر آپ کی ذات سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں اور ایک دہشت گردی کے ذریعے سے آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اس کی یہ اصل شکل ہے، تو یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کلمہ پڑھا اور امن ہے، کلمہ پڑھا اور انسان محفوظ ہو گیا۔ تو پھر آپ کیسے کلمہ گو ہیں کہ آپ کی ذات سے، آپ کے وجود سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، آپ کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ بہت آسان ہے ایسے لوگوں کو پہچاننا، اور پھر جب آپ ایسے لوگوں کو پہچان لیں اور پھر اگر آپ ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں یا ان کو فالو کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی اتنے ہی ظالم ہیں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ انہوں نے ہمیں مس گائیڈ کر دیا تھا اس لیے ہم جو ہے ہم بھی اسی روش میں چلے گئے، انہوں نے لوگوں کے اوپر دہشت گردی شروع کی تو ہم نے سمجھا یہی صحیح ہے۔ نہیں، جب اسلام نے ایک واضح پکچر پیش کر دی ہے تو آپ جو ہے اپنے دنیاوی کاموں کے لیے تو ہم بڑے ہوشیار ہیں، بے شک۔ اس میں تو ہم نہیں کہتے کہ بھی ہم فلاں کو فالو کریں، فلاں کہہ رہے ہیں ذرا سا روڈ پہ چلے جاؤ بغیر دیکھے ہوئے، سڑک پہ کوئی نہیں آ رہا، ہم ہیں نا موجود، تمہیں کوئی زخمی نہیں کرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، تو اس میں تو ہم نہیں اس کی ہرگز نہیں سنیں گے، چاہے اس نے کتنا بھی بہترین لباس پہنا ہوا، کتنا ہی وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے آپ کے سامنے شو کر رہا ہو کہ وہ آپ کا پروٹیکٹر ہے اور آپ کو بچانے والا ہے، آپ کا گارڈ ہے، آپ کی حفاظت کرنے والا، اس میں تو آپ اس کی بات پہ یقین نہیں کریں گے، آپ خود ایفرٹ کریں گے۔ جب تک آپ خود تسلی نہیں ہوگی آپ اس کے حکم کو اندھا فالو نہیں کریں گے۔ تو دنیاوی کاموں کے لیے تو آپ ذرا سی چیزوں کے لیے بھی ہر چیز میں اپنا اطمینان چاہتے ہیں، اور ان چیزوں میں دینوی کاموں میں آپ کہتے ہیں کہ بس اس نے کہہ دیا تھا اس لیے ہم سمجھے کہ یہی حق ہے، کیونکہ وہ تو دیکھنے میں بہت متقی و پرہیزگار لگتا ہے، اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہے، اس کا لباس بھی اس طریقے کا ہے کہ جو کہ ایک پکچر، ایک کانسیپٹ ہے اسلام کا۔ تو یہ اس طریقے سے دھوکہ کوئی بھی دے سکتا ہے۔ بے شک بجا فرمایا، بہتر یہ کہ اسلام کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب وہ ہمیں سمجھ آ گئی تو پھر ہم خود ہی صحیح راستے پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، کچھ ایسی سوچیں بھی معاشرے میں ہوتی کہ جس میں کہ وہ
کسی کو پیغمبر کو، نبی کو، کسی ائمہ طاہرین کو اپنی سوچ کے مطابق اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جیسے کہ ایک عہدہ دیا ہے، ایک منصب عطا کیا ہے، اس سے بڑھا دینا یا پھر اتنا گرا دینا نعوذ باللہ کہ کوئی جیسے ان کی کوئی قدر نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جی، اس کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ بہت ہی زیادہ سخت تاکید ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو ائمہ علیہ السلام نے اس پہ بہت زیادہ تنبیہ کی ہے، سرزنش کی ہے بہت زیادہ، کہ جو حدود اللہ کو کراس کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کیے ہیں ان حدود کو کراس کر جاتے ہیں. تو اس میں جیسے کہ مولا کائنات کے حوالے سے آپ لے لیجئے کہ حدیث رسول ہے کہ علی کی ذات کے حوالے سے ایک 2 گروہ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. ایک وہ کہ جو علی کی قدر نہیں کریں گے، جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے علی کو عطا کیا ہے اس کی تذلیل کریں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے وہ. اور ایک وہ کہ جو ان کے مرتبے سے تجاوز کر جاتے ہیں، بڑھا دیں گے، تو وہ بھی جہنم کے عذاب میں. تو یہ اتنی واضح رسول کی حدیث ایک معیار ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کس لیول تک کس کے جو اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ وہی والی بات ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ جیسے امام خود فرماتے ہیں کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، یعنی کہ تمہارا جو ارادہ جو مشیت ہے وہی ہے جو تمہارے رب کی ارادہ اور مشیت ہے. تو ظاہر ہے کہ جب انسان اس فارمولے کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ اپنی خواہشات کے مطابق اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. یعنی کہ ائمہ طاہرین کے حوالے سے، انبیاء مرسلین کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہ جو ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم ان کو اس لیول پہ لیں، ہم کہتے ہیں ہمارے رب نے ان کو کیا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے تو اس مرتبہ اور مقام پہ ہم رکھیں. خود امام علیہ السلام ہمارے 12ویں امام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ جو خالق ہے وہ جسم رکھتا ہو، جو رازق ہے وہ رزق کھاتا ہو، ہے نا. دیکھیں نا، کریٹر میں اور کریشن میں فرق ہے. بالکل ایک واضح فرق ہے کہ وہ کریٹر ہے، جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اس کو نہ جگہ کی ضرورت ہے نہ زمان و مکان، کسی قید میں کسی قید کا پابند نہیں ہے. کیوں؟ وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے، ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے. تو ظاہر ہے کہ مخلوق اس لیول پہ کیسے آ سکتی ہے جو جسم و جسمانیت رکھتی ہے، جو کہ ہمارے درمیان جسم و جسمانیت رکھتی ہے. جس طرح ہماری ضروریات ہیں اس طرح اس کی ضروریات ہیں. تو ہم پھر کیسے اس کو کہ جو کہ کریشن ہے اس کو ہم کریٹر کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ تو میں کہتی ہوں کہ جو ایک معمولی انسان ہو نا، جو علم میں اتنے اس لیول پہ نہ ہو، وہ بھی اس بات کو سوچے گا کہ ایک واضح فرق ہے کریٹر اور کریشن میں، خالق اور مخلوق میں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مخلوق کو جو ہے وہ خالق سمجھنے لگیں؟ کوئی بدعقل ہی ہوگا کہ جو اس بات کو، اس واضح فرق کو نہیں سمجھے گا. اور جو رازق ہے وہ رزق کا محتاج نہیں ہے، وہ رزق پیدا کرنے والا، وہ رزق دینے والا ہے. مگر جو محتاج رزق ہے اس کو آپ رازق کیسے کہیں گے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے. یہ بھی اس کا ارادہ اور مشیت تھی. وہ چاہتا تو اس کو وسیلے کی بھی ضرورت نہیں تھی. امام خود فرماتے ہیں کہ وہ چاہتا تو اس کو نہ نبیوں کی ضرورت تھی نہ ائمہ کی ضرورت تھی. یہ اس کا ارادہ اور منشا ہے کہ اس نے انبیاء کو بھیجا ہدایت کے لیے، ائمہ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ہم ان کے اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و پیروی کریں. تو یہ اس کا ارادہ تھا، اس لیے اس نے خلق کیا ہے. ورنہ اس کی مشیت، اس کا ارادہ، وہ جس طریقے سے چاہتا رہنمائی کرتا. تو اتنے خوبصورت الفاظ میں امام نے اس طریقے واضح کیا، تو پھر ہم کیسے ان حدوں کو تجاوز کر سکتے ہیں؟ کوئکلی اگر آپ یہ جسٹ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اگر آپ، مجھے بھی ایک پوائنٹ آیا کہ اگر آپ یہ بیان فرما دیں کہ یہ سوچ کیوں انسان کے اندر اور کیسے پیدا ہوتی ہے اس قسم کی؟ یہ ایک شیطانی فکر ہے.
یہ شیطانی فکر ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس معرفت میں کمی، معرفت میں کمی ہے؟ ظاہر ہے معرفت میں جب کمی ہوتی ہے تو پھر ہم اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں. جہاں معرفت رب ہوگی تو نیچرلی حکم رب، اس کی مشیت، اس کا ارادہ اس کے آگے سر تسلیم خم ہے. مگر جہاں معرفت نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اپنے رب کے حوالے سے، تو پھر شیطان ہمارے اندر اس طریقے سے، ہم ایک رب کو چھوڑتے ہیں، شیطان ہمارے سامنے ہزاروں رب پیش کر دیتا ہے. تو اگر ہم اس ایک واحد رب کی اطاعت کریں، اس کی معرفت حاصل کر لیں، پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. بے شک، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آج کے ٹاپک کو کور فرمایا، ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر محترمہ فیض صاحبہ. اور ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اختتام کو پہنچا، اور آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ امام مہدی علیہ السلام کی تعجیل میں جو ہم دعا کرتے ہیں، اس سے بہتر کہ ہم دعا یہ کریں کہ پروردگار ہمیں جلد از جلد ویسا بنا دے جیسا کہ ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دعا جو ہے یہ ہمارے امام کے ظہور میں جلدی کرے گی. اس سے ہم امام کے ظہور جو ہے وہ جلد ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ صرف یہ دعا کرنا کہ امام کا ظہور جلد ہو جائے. تو ہم جب خود کو بدلیں گے، جتنی جلدی ہم خود کو بدلیں گے، جتنی جلدی ہم خود کو ویسا بنائیں گے جیسا کہ امام چاہتے ہیں، اس لیول پہ ہماری سوچ، ہمارا عمل جب اس لیول پہ آ جائے گا، تو پھر انشاءاللہ امام کے ظہور میں بھی تعجیل ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ ہمیں خود کو کیسے بدلنا ہے، اور خود کو جتنی بھی جلدی، خود بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کو جتنی بھی جلدی اس طرح کا بنا سکیں جو کہ امام کو جس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ہمیں کوشش اور کاوش میں رہنا ہے. بس ناظرین، جو امام کے منتظرین ہوتے ہیں، جیسے کہ محترمہ فاضل صاحبہ نے بھی فرمایا کہ ماحول کی خرابیوں میں خود کو غرق نہیں کرتے، بلکہ خود ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے قدموں میں ثبات ہوتی ہے. تو بس ہمیں بھی وہی بننا ہے، ہم ثابت قدم رہتے ہوئے خود کو بس اس چیز پہ کے لیے تیار کریں کہ ہم امام کے امام کے ظہور جب ہوگا تو ہمیں کیسا ہونا ہے، اور ہمیں ویسا اس کی طرف ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے. بس ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کے پاس ہمارا فیڈ بیک @hadayat.tv جو ای میل ایڈریس تو موجود ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں فیڈ بیک کریں، ہمارے پروگرامز کیسے آپ کو لگ رہے ہیں، اور کوئی ایسا ٹاپک ہو جو آپ چاہتے ہوں کہ ہم اپنے پروگرام میں مزید اس پہ ڈسکشن کر سکیں، تو پلیز ہم چاہیں گے کہ وہ بھی آپ ہمیں ضرور بھیجیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، ماہ شعبان کا مہینہ ہے، اور دن رات مجھے معلوم ہے کہ ہر کسی کی زبان پہ یہی الفاظ جاری ہیں کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جلد از جلد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ان کا ظہور سہل اور آسان بنا دے. الہی آمین. اور ہمارا شمار ان کے انصار و مددگاروں میں ہو جائے. آمین. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا